الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال۔ یہ باب ہے مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں، ان کے پیچھے وہ ان کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف چلا جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن ابی اویس نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا مالک نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع سے، وہ اپنے والد سے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال الرجل غنم، قریب ہے کہ آدمی کا بہترین مال بکریاں ہوں، یتبع بها شعاف الجبال و مواقع القطر، اس کے ذریعے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے برسنے کی جگہیں یعنی وادیاں، ان کی طرف وہ نکل جائے بکریوں کو لے کر۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ کر جائے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا ذکر کیا کہ جب فتنے انتہائی زیادہ ہو جائیں گے۔ فتنوں کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا لوگوں میں رہ کر ممکن نہیں ہوگا۔ لوگ اس کو اس کے دین پر بھی عمل نہیں کرنے دیں گے، دعوت دینا دور کی بات، کسی کو سمجھانا دور کی بات، خود اپنے دین پر کوئی بندہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، کیونکہ جو بکری ہے یہ انتہائی شریف جانور ہے اور آسانی سے انسان اس پر قابو پا لیتا ہے، نرم جانور ہے، شریف جانور ہے، قابو پا لیتا ہے، اور یہ خود اپنی خوراک جنگلات سے چن لیتا ہے، اور یہ ایسا جانور ہے کہ اس کا دودھ بھی زود ہضم ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، انسانی بدن بھی اس سے ٹھیک رہتا ہے، اور اس مال کے اندر اتنی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بہت تیزی سے پھلتا پھولتا ہے، برکت بھی ہے، اس کو سنبھالنا آسان بھی ہے، اور اس کی خوراک بھی انسان کے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں کوئی بندہ بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے، شہروں کو چھوڑ دے، اور پانی کے برسنے کی جگہ یعنی وادیاں کہ جہاں پر پانی اور وہاں پر گھاس چارہ ملتا رہے بکریوں کو، اور یہ اس پر گزر بسر کرتا رہے، یہ فتنوں کے دور میں یہ بہترین چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ زمانہ یقیناً ابھی ایسا وقت قریب ہے، لیکن ابھی تک آپ اگر دین پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کچھ رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ بس اتنا ہے کہ منکرات کے کاموں میں شرکت مت کیجیے۔ آپ کے لیے ابھی تک ایسا ماحول موجود ہے کہ آپ مکمل طور پہ دین پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کو کوئی ایسی غلط دعوت آتی ہے، آپ اس میں شرکت نہ کریں۔ کسی ایسی مجلس میں آپ کا گزر ہے، آپ اس رستے کو بدل لیں۔ ایسے دوست احباب ہیں جو برائی والے، آپ ان کو ترک کر دیں۔ یہ تقریباً اللہ کی توفیق سے ابھی ایسا ماحول ہے کہ انسان معاشرے میں رہ کر دین پر عمل کر سکتا ہے۔ ہاں، جب ایسا وقت آ جائے کہ زبردستی ہر بندے پر کچھ چیزیں لازم کر دی جائیں جو دین کے خلاف ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے بکریاں جانور لے اور وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائے، وہاں پر رہے، وہاں پر نمازیں پڑھے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرے، اور بکریوں کا دودھ پی کر اسی پر زندگی گزارے حتیٰ کہ اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ یہ فتنوں کے دور میں ہے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتوں کی طرف نکل جانے کو ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ من سکن البادیۃ جفا، جو بادیہ نشین ہوتا ہے، دیہاتوں اور جنگلات میں جا کر جو رہتا ہے، یہ سخت دل ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک بندہ جائے وہاں پر اس غرض سے کہ میں اپنے دین کو بچا لوں،
تو پھر انشاءاللہ دین کی بنیاد پر اگر وہ جنگل میں جاتا ہے تو یہ سخت دل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو دین بچانے کے لیے گیا ہے، وگرنہ وہ معاشرے کے اندر ہی رہتا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابو الزناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الکفر نحو المشرق، کفر کا جو سر ہے نا، اس کی جو جڑ ہے وہ مشرق کی طرف ہے۔ والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، اور فخر، غرور اور تکبر جو ہے یہ گھوڑے والوں میں اور اونٹوں والوں میں ہوتا ہے۔ والفدادین، اور کاشتکار ذمہ دار لوگ، اہل الوبر، اونٹوں کی اون سے خیمے بنانے والے، گھر بنانے والے، والسکینۃ فی اہل الغنم، اور جو بکریوں والے ہوتے ہیں ان کے اندر دلوں میں نرمی اور سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کفر کا جو سر ہے نا وہ مشرق کی طرف ہے۔ اگر آپ مکے سے مشرقی ممالک کو دیکھیں نا تو جو مشرقی ممالک آتے ہیں ان میں ایران اور یہ اس کے ساتھ ملتے جلتے ممالک، تقریباً آپ یوں کہہ لیجیے ہماری جو اجمیوں کی سائیڈ ہے نا یہ والی، یہ تقریباً مشرق میں آتی ہے۔ بیت اللہ کی مکے میں کھڑے ہوں تو مشرق کی جانب ہمارے علاقے بنتے ہیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ ایرانی اور ان لوگوں کے اندر کس قدر غرور اور تکبر ہے اور کس قدر ان میں سرکشی تھی۔ شروع سے دیکھیں کہ ان لوگوں نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ تو ان لوگوں کے اندر کفر کا سر ہے، یعنی کہ تکبر، غرور اور بغاوت اور سرکشی ان علاقوں کے اندر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر اور تکبر جو ہے، غرور اور تکبر، یہ دو جانور پالنے والوں میں ہوتا ہے، گھوڑے جو پالتے ہیں ان میں اور جو اونٹ پالتے ہیں۔ گھوڑے کو عربی زبان کے اندر خیل کہتے ہیں، خیل کا جو مادہ ہے اور خیلاء، تکبر، یہ دونوں تکبر سے نکلے ہیں۔ گھوڑے کی جو چال ہوتی ہے اس چال کے اندر ہی تکبر ہوتا ہے، نخرے سے یہ چلتا ہے گھوڑا۔ تو اس مناسبت سے جو گھوڑے کو پالتا ہے، جو گھوڑے کو رکھتا ہے، اس پر سواری کرتا ہے، اس کے اندر بھی اس صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ تکبر آ جاتا ہے۔ اور جو اونٹ ہے، اونٹ ویسے ہی بڑا جانور ہے اور وہ اس کی چال ڈھال اور یہ سب معاملات یہ بھی عام جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کو پالنے والے لوگوں میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس قسم کے لوگ غرور اور تکبر کے مالک ہوتے ہیں، مزاج میں ویسی سختی آ جاتی ہے۔ اور ذمہ دار لوگ اور کاشتکار لوگ، وڈیرے، بڑی بڑی زمینوں کے مالک، ان کے اندر بھی غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ جس کے پاس تھوڑی سی زمین ہوتی ہے اس کی گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، وہ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں میں جنت کا مالک بن گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر والے لوگ ہیں۔ ہاں، سکینت اور نرمی اور سکون اور اطمینان کن کے دلوں میں، کن کے پاس ہوتا ہے؟ جو بکریوں کو پالنے والے ہوتے ہیں۔ شاید بکری کی طبیعت کے اندر نرمی اور اس کی طبیعت کے اندر خیر اور اس کی طبیعت کے اندر رقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بکریاں چروانے پر بھی مامور کیا کہ آپ بکریاں چروائیے، کیونکہ بکریوں کو چرانے والے کی طبیعت کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ نازک جانور ہے، شرارتی جانور ہے، شرارتیں کرتا ہے، انسان اس کو زور سے مارے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بازو ٹوٹ جائے گا، مار بھی نہیں سکتا، برداشت بھی کرنا ہے، شرارتیں بھی بہت کرے گا۔ تو انسانی مزاج کی تربیت کرنے میں بکری کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ بڑی نرمی کے ساتھ اس کو چلانا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ اس کو چلانا ہے، اور پھر نرمی انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ جبکہ گھوڑا اور جو اونٹ ہیں ان کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے اسماعیل سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا قیس نے عقبہ بن عمر سے جو ابو مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمن، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ یمن کی طرف اشارہ کیا۔ فقال الایمان یمان ہا ہونا، ایمان تو یمنی ایمان ہے، یعنی ایمان یمن والے لوگوں کا۔ الا ان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین، خبردار دلوں کی سختی اور ان کا
یعنی کہ دلوں کی، یعنی آپ نے فرمایا کہ طبیعت کی سختی اور دلوں کا سخت پن جو ہے یہ فدادین کے اندر، کاشتکار لوگوں کے اندر ہے، ذمہ دار لوگوں کے اندر ہے۔ عند اصول اذناب الابل، جو اونٹوں کو پیچھے سے آوازیں دینے والے ہوتے ہیں، اونچی اونچی آوازیں دینے والے، حیث یتلو قرن الشیطان فی ربیعۃ و مضر، جہاں پر شیطان کے دو سینگ نمودار ہوں گے، یہ ربیعہ اور مضر قبیلے والے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے ایمان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یمن والوں کا، اور بھی احادیث ہیں جس میں یمن کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، دل کے نرم، ایمان ان میں بہترین ہوتا ہے یمن کے لوگوں میں۔ ضروری نہیں کہ ہر یمنی ایسا ہے، لیکن غالب اور خیر ان لوگوں کے اندر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت مزاج لوگ، کاشتکار اور اونٹوں کو پالنے والے، ان کو پیچھے سے اونچی اونچی آوازیں دینے والے، یہ جو بلوچ اور اوڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں، ان کے مزاجوں میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوں گے، یعنی جہاں سے فتنے نکلیں گے، شیطان کے سینگ نکلنے کا مطلب ہے کہ شیطان وہاں پر اپنے فتنے، نئے سے نئے فتنے پیدا کرتا ہے۔ یہ ربیعہ اور مضر قبیلے جو عرب کے بدماش قبیلے کہلاتے تھے، جو عرب کے ڈاکو تھے، اور یہ آتے جاتے قافلوں کو کسی کو معافی نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرف سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو، جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان جانوروں کو پالنے والوں کی طبیعت پر جانوروں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آپ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اس قسم کے جانوروں کو پالنے والوں کے مزاج ایسے ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان مزاجوں کو ایک چیز ٹھیک کر سکتی ہے، وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر، ایمان، اسلام۔ اگر وہ کسی کے دل میں اچھی طرح گھس جائے تو اس زہر کو ختم کیا جا سکتا ہے، وگرنہ عام طور پر ان جانوروں کو پالنے والے لوگوں کے مزاجوں کے اندر یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں ان جانوروں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3301 2